الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآل محمد ولعنۃ دائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم بالعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو ہماری پہنچی ہے الدلالۃ اللفظیہ، تعریف ہوا۔ اچھا، خلاصہ کلام یوں ہے کہ جو دلالت ہے مطلق دلالت، اس کو انہوں نے جو ہے وہ لفظ کے ساتھ خاص نہیں کیا۔ لفظ سے ہٹ کے جو مختلف چیزیں ہیں ان کی دلالت بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسے کہ روایات میں ہے کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں اگر اس میں غور و فکر کیے جائے تو اس کی دلالت کس کے اوپر ہوتی ہے؟ اللہ کے وجود کے اوپر ہوتی ہے۔ تو سورج، آسمان وغیرہ یہ سارے کے سارے دال بن سکتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ایک رشتہ اور تعلق ہے کہ بغیر کسی بنانے والے کے اور بغیر کسی منظم کرنے والے کے، تدبیر کرنے والے کے، یہ چیزیں اس طریقے سے منظم نہیں ہو سکتی۔ اچھا، مصنف نے کیا کیا کہ 3 تقسیمیں بیان کی دلالت کی۔ پہلی دلالت عقلیہ کہ جس کا نام دلالت ذاتیہ پہلے لکھا، اور پھر دلالت طبعیہ، اور تیسری دلالت وضعیہ۔ پھر دلالت وضعیہ کی کیا کی؟ 2 تقسیمیں کی، دلالت لفظیہ اور غیر لفظیہ۔ اچھا، دلالت وضعیہ کے جو پہلی لائن تھی، وَهَذِهِ دلالت الوضعیہ تنقسم الی قسمین، اس کے اوپر خود مصنف کے نیچے ایک حاشیہ موجود ہے، خود شیخ مظفر علیہ رحمہ کا، آپ کی کتاب میں بھی ہوگا، کہ انما قسمنا الوضعیۃ فقط الی هذین القسمین۔ اس حاشیے کو ہم نے نہیں پڑھا، تو پہلے ہم اس کے اوپر کیا ہے گفتگو کریں گے، اسی حاشیے کو پڑھیں گے، کیونکہ یہ مصنف کا اپنا حاشیہ ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ اچھا، مصنف نے اس حاشیے میں ایک سوال کا جواب دیا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ آپ نے دلالت وضعیہ کی تو 2 تقسیمیں کی ہیں، لفظیہ اور غیر لفظیہ۔ یعنی دلالت وضعیہ کا کیا مطلب؟ کہ جس کو انسان خود وضع کرتا ہے، جس کو انسان خود اعتبار کرتا ہے۔ تو انسان جس طریقے سے لفظوں کو معنی کے لیے وضع کرتا ہے، لفظوں سے ہٹ کے جو مختلف علامتیں ہیں، نقوش ہیں، ٹھیک ہے جناب علی، مختلف جو گھنٹی کی آوازیں ہیں، لائٹس ہیں، جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ وہ جو وائرلیس سیٹ وغیرہ ہیں اس کے جو اشارے ہیں، بہت ساری چیزوں کو، لفظوں کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں کو مختلف علامتوں کے لیے انسان کیا ہے وضع کرتا ہے۔ تو یہ قسم ہے وضعیہ میں تو ہے۔ تو کیا وضعیہ سے ہٹ کے طبیعت انسان میں بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو لفظوں پہ مشتمل ہوں، یا طبیعت انسان سے ہٹ کے جو ذاتی ہم نے چیزیں بتائیں، کیا قدرتی طور پہ کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جو لفظوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہوں؟ یعنی لفظ کی دلالت ہو کسی دوسری چیز کے اوپر، اور لفظ کا اور اس چیز کا آپس میں ذاتی تعلق ہو کہ جو کبھی جدا نہیں ہو سکتا، اسے کیا کہتے ہیں؟ دلالت ذاتیہ کہتے ہیں۔ یا فرض کریں وہ لفظ کا تعلق ہو انسان کے مزاج کے ساتھ، طبیعت کے ساتھ، جو کہ کبھی جدا ہو سکتا ہے لیکن کسی نے بنایا نہیں ہے، انسان کے مزاج کے ساتھ یہ بات تعلق رکھتی ہے، تو کہتے ہیں اگر ہم غور سے دیکھیں تو یہ ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ پہلی تقسیم میں آ جائیں دلالت ذاتیہ، وہاں پہ ایک مثال کیا تھی؟ دھوپ کی مثال دی کہ ہم روشنی کو دیکھتے ہیں، دھوپ کی روشنی کو، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ سورج طلوع ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک اور مثال مصنف نے آگے دی تھی، دوسری مثال کہ ہم اگر کسی کی آواز کو سنتے ہیں، کسی انسان کی آواز کو، دیوار کے پیچھے سے دیکھا نہیں ہے، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ انسان موجود ہے۔ تو ہم نے کیا کہا تھا کہ یہ آواز کیا ہے؟ کیا یہ آواز کے اوپر، یہ آواز الفاظ کے اوپر مشتمل ہے یا غیر الفاظ کے اوپر؟ ٹھیک ہے، اگر یہ الفاظ چیٹی کی شکل میں ہو تو الفاظ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، رو رہا ہو تو الفاظ نہیں ہیں، ہنس رہا ہو تو الفاظ نہیں ہیں۔ تو ممکن ہے کہ کبھی ہنس رہا ہو تو آپ کو پتہ چل جائے، ممکن ہے کہ کبھی کوئی فون پہ بات کر رہا ہو، الفاظ ہوں، اس سے پتہ چل جائے۔ تو یہ ممکن ہے کہ دلالت ذاتیہ سے انسان کے جو وجود کے اوپر دلالت ہے وہ انسان کے لفظوں سے بھی ہو سکتی ہے، اور لفظوں سے ہٹ کے غیر لفظ بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، انسان فرض کریں کوئی لفظ بول رہا ہے، تو لفظ بولنے سے اس کی جو دلالت ہے انسان کے وجود کے اوپر، یہ ذاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا، کسی لغت والے نے نہیں بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ قدرتی اور ایک فطری چیز ہے کہ انسان کی آواز اس طریقے سے ہوتی ہے، چاہے وہ لفظوں کی صورت میں ہو یا غیر لفظ کی صورت میں ہو۔ تو لہٰذا کیا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ دلالت ذاتیہ کی 2 قسمیں ہیں، یعنی دلالت ذاتیہ یا لفظی ہوگی، یعنی لفظ ہوں گے، اور لفظوں سے یہ نہیں کہ لفظوں کا معنی پتہ چلے گا، لفظوں کا معنی پتہ چلے تو وہ پھر دلالت وضعیہ میں چلی جائے گی۔ ہم یہ کہیں گے کہ اگر لفظوں سے انسان کے وجود کا پتہ چلے کہ انسان کوئی نہ کوئی انسان موجود ہے، کیا نام ہے، کوئی گدھا یا خچر یا ہاتھی وغیرہ موجود نہیں ہے، کوئی انسان موجود ہے، اگر ہم انسان کے وجود کے اوپر دلیل بنا رہے ہیں اور انسان کے وجود کے لیے دال بنا رہے ہیں،
ٹھیک ہے، کس کو؟ لفظ کو. تو لفظ اور انسان کے وجود کو آپس میں جو رشتہ ہے یہ کسی بنانے والے یا کسی اہل لغت کا، یا فرض کریں ہم نے خود اسے ایسے اعتبار کیا کہ جب لفظ بولیں گے تو انسان کے وجود کا پتہ چلے. نہیں، یہ ہمارے کہنے سے نہیں ہے، اور نہ یہ کہ ہے انسان کی مزاج اور طبیعت میں ہے. یہ قدرتی طور پہ موجود ہے کہ جس طریقے سے سمندر کی آواز ہوتی ہے، اچھا پہاڑوں کے پتھر ٹوٹنے کی آواز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ایک ہوا چلنے کی آواز ہوتی ہے، اچھا کتے کی آواز ہے، گدھے کی آواز ہے، حیوانوں کی آواز ہے، اسی طریقے سے انسان کی بھی ایک آواز ہے. تو انسان کی آواز سے کیا ہے پتہ چلتا ہے انسان کے وجود کا. تو انسان کی آواز میں اور اس کے وجود میں تعلق کیا ہے؟ ذاتی تعلق ہے، جو کبھی کیا ہے لا یتخلف ولا یختلف، جو کبھی پیچھے نہیں رہ جاتا اور کبھی کیا ہے تبدیل نہیں ہو جاتا. تو لہٰذا کیا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دلالت جو ذاتیہ ہے، جس کا نام یہاں پہ کیا دیا دلالت عقلیہ، اس کی بھی دو قسمیں. ایک قسم کیا ہے غیر لفظی اور ایک قسم کیا ہے لفظی. تو غیر لفظی کے لیے وہی آپ مثال لے ہیں سورج کی روشنی والی، یا انسان کا جو شور ہے جو ہنسنا ہے وہ مثال لیں. اور لفظی کے لیے کیا ہے انسان کے لفظ لیں، اور ساتھ کیا کہیں کہ انسان کے لفظوں کی دلالت انسان کے وجود پر. یہ ممکن ہے اس کی دو تقسیم. اچھا اسی طریقے سے آپ کیا آ جائیں طبیعت انسان میں آ جائیں. تو طبیعت انسان میں بعض کا انسان کیا ہے رو رہا ہوتا ہے. تو رو رہا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کسی کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، ٹھیک ہے، تبھی رو رہا ہے. اچھا بعض کا کیا ہوتا ہے کہ رونے سے ہٹ کے کیا ہو سکتا ہے جناب علی؟ کوئی الفاظ بولے، ٹھیک ہے، وہ الفاظ کیا ہیں؟ آہ. یہ جو آہ ہے یہ الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، جو آہ ہے یہ الفاظ ہیں. یا بعض کا کوئی ایسے الفاظ وہ بول رہا ہے، کچھ ایسے جملے بول رہا ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کہیں سے کچھ ہوا ہے کہ یہ تبھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. وہ کہہ رہے شکوہ فرض کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے جی ممکن ہے کوئی اسے ڈانٹ پاٹ کر دے. ہاں کسی نے اس کی کیا ہے کچھ ڈانٹ ڈپٹ کی اور وہ ایسے الفاظ بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، بس یہ ہمارا تو کچھ نہیں ہے اس دنیا میں، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، اس طرح کی مطلب باتیں کر رہے ہیں. تو آپ کو ان باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو کوئی تکلیف پہنچی ہے. اچھا ایک دفعہ کیا ہے کہ اس کے الفاظ سے آپ کو معنی کا پتہ چلتا ہے، یہ تو وضعیہ میں جائے گا. لیکن الفاظ سے آپ کو اس کی نفسیات کا پتہ چلتا ہے. تو الفاظ سے نفسیات کا پتہ چلنا یہ کیا ہے انسان کی طبیعت کا چکر ہوگا، انسان کی نفسیات کا چکر ہوگا. یہ دلالت کون سی ہوگی؟ دلالت طبعی ہوگی. لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو دلالت طبعیہ ہے یہ بھی الفاظ سے ہوتی ہے. بغیر الفاظ کی بھی ہو سکتی ہے کہ انسان نے وہ ماتھے پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، انگلیوں کو ہلا رہا تھا، ہاتھ میں کوئی چیز تھی اس کے ساتھ کھیل رہا تھا، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ انسان کچھ سوچ رہا ہے، ٹھیک ہے، کچھ پلاننگ کر رہا ہے، کچھ فکر کر رہا ہے. اور اسی طریقے سے انسان اگر زور سے چیخ پڑا، رو رہا ہے، تو آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ڈر گیا ہے یا کچھ اور مشکل ہے. تو یہ ساری کس کی مثالیں ہیں؟ غیر الفاظ کی مثالیں ہیں. خود الفاظ کی مثالیں بھی موجود ہیں. یہ طبیعہ میں بھی کیا ہے لفظی اور غیر لفظی دونوں آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے. تو جس طریقے ہاں دلالت عقلی میں بھی آ سکتی ہیں. لیکن مصنف نے کیا کیا؟ فقط کہا کہ دلالت وضعیہ کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے. دلالت وضعیہ میں کیا کہا پہلے جملہ؟ وَهَذِهِ الدَّلَالَةُ الْوَضْعِيَّةُ تَنْقَسِمُ إِلَىٰ قِسْمَيْنِ، ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر سوال پیدا ہو گیا کہ بھئی دلالت وضعیہ فقط تقسیم نہیں ہوتی، بلکہ دلالت عقلیہ اور دلالت طبعیہ یہ بھی تقسیم ہوتی ہے لفظیہ اور غیر لفظیہ کی طرف. تو کیا وجہ ہے کہ آپ نے یہاں پہ فقط کہا ہے کہ دلالت وضعیہ کی دو قسمیں ہیں، جبکہ یہ نہیں کہا کہ دلالت طبعیہ اور دلالت عقلیہ اس کی بھی دو قسمیں؟ کہنا چاہیے تھا، جس طرح ہم نے مثالیں بیان کی کہ وہاں پر بھی لفظوں کی دلالت ہو سکتی ہے. تو اسی کے نیچے مصنف کیا حاشی میں جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ انما قسمنا الوضعیۃ فقط الی ھذین القسمین، کہ ہم نے فقط دلالت وضعیہ کو ان دو تقسیموں کی طرف تقسیم کیا ہے. لأن العقلیۃ والطبعیہ، کیونکہ جو دلالت عقلیہ اور طبعیہ ہے، وإن كان الدال فیہما، اگرچہ اس میں جو دال ہوتا ہے، جو دلالت کرنے والا ہوتا ہے، قد یکون لفظا، وہ کبھی لفظ بھی ہو سکتا ہے. یعنی یہاں پہ مصنف مان رہے ہیں کہ دلالت عقلیہ اور طبعیہ بھی لفظی ہو سکتی ہے، کیونکہ لفظی کسے کہتے ہیں کہ جب دال کیا ہو؟ لفظ ہو. اس میں بھی کیا ہے دال کیا ہو سکتا ہے؟ لفظ ہو سکتا ہے. دلالت عقلیہ میں لفظ کی دلالت انسان کے وجود پر، یہ کیا ہے عقلیہ ہے اور ذاتیہ ہے. دلالت طبعیہ میں کیا ہے؟ لفظ کی دلالت انسان کی نفسیات پہ، ٹھیک ہے. یہ بھی کیا ہے جناب علی طبعیہ ہے، ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں اگرچہ ممکن ہے، لیکن کیا کہتے ہیں؟ لا ثمرۃ فی تقسیمہما الی القسمین، عقلیہ اور طبعیہ کی تقسیم موجود ہے لیکن لا ثمرۃ، کوئی فائدہ ظاہر نہیں ہوتا کہ ہم اس کو تقسیم کریں ان دو قسموں کی طرف.
کیوں فائدہ ظاہر نہیں ہوتا؟ لعدم اختصاص کل قسم بشیء دون الآخر، کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ دلالت طبیعہ کی جو لفظیہ قسم ہوگی اس کے الگ احکام ہوں اور جو غیر لفظیہ اس کے الگ احکام ہوں، الگ الگ احکام نہیں ہیں، دونوں کے ساتھ ایک ہی اقسام ہے۔ لعدم اختصاص کل قسم، کیونکہ ہر قسم لفظیہ اور غیر لفظیہ کی وہ خاص نہیں ہے بشیء کسی ایک ایسے حکم کے ساتھ کہ دون الآخر کے جس کے ساتھ دوسری اور خاص نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ولیس کذالک الوضعیہ، جبکہ وضعیہ میں ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وضعیہ میں جو لفظیہ ہے اس کی مزید آگے 3 قسمیں ہوتی ہیں، جس طرح آج بیان کریں گے انشاءاللہ، بیان کریں گے کہ جو دلالت لفظیہ ہے اس کی آگے 3 قسمیں ہیں، لیکن جو غیر لفظیہ اس کی کوئی قسم نہیں ہے۔ یہ جو دلالت لفظیہ کے آگے احکام چینج ہو گئے کہ دلالت لفظیہ بڑی ڈفرینٹ قسم کی ہوتی ہے، اس کی بہت ساری قسمیں بنتی ہیں، یہ کہاں پہ بن رہی ہے؟ دلالت وضعیہ لفظیہ اور غیر لفظیہ میں فرق پیدا ہو رہا ہے۔ لیکن مصنف یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کیا کریں جناب علی دلالت عقلیہ کی 2 قسمیں بنا لیں تو ایسا نہیں ہے کہ پھر دلالت عقلیہ لفظیہ اور دلالت عقلیہ غیر لفظیہ ان میں سے لفظیہ اور غیر لفظیہ کی الگ الگ قسمیں ہوں، نہیں، دونوں کی ایک ہی جیسی قسمیں ہیں۔ اگر فرض کریں کوئی قسمیں ہیں، پہلی بات ہے کہ کوئی ان کی آگے قسمیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ جب کوئی قسمیں نہیں ہیں تو پھر لفظی اور غیر لفظی کی طرف تقسیم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فائدہ کب ہوگا کہ 2 تقسیمیں آپ کب کرتے ہیں کہ جب ہر ایک کا الگ الگ کوئی حکم ہو، کوئی فائدہ ہو، ٹھیک ہے۔ جس طرح فرض کریں کہ میں کہتا ہوں کہ کلاس میں جو ہے وہ لڑکے جو ابھی مقدمات پڑھ رہے ہیں وہ الگ ہو جائیں، اور جو جناب علی مقدمات نہیں پڑھ رہے، سطوح پڑھ رہے ہیں، وہ الگ ہو جائیں، اور آخر میں کہتا ہوں کہ سب کے لیے ہدیہ کیا ہے 10,000 ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کہیں جب سب کو 10,000 دینا تھا تو پھر الگ کرنے کا کیا فائدہ ہوا، ٹھیک ہے۔ الگ کرنے کا ہم نے تو یہ سمجھا کہ شاید کچھ بڑوں کو زیادہ مل جائے جو بڑے مقدمات والے ہیں۔ جب سب کے ساتھ ایک ہی جیسا ڈیل کرنا ہے، سب کو ایک جیسا ہدیہ دینا ہے تو سب اکٹھے بیٹھے رہیں۔ اب یہ کیا کہ الگ الگ ہو جائیں، پھر الگ ہونے کے بعد سب کو کیا 10,000 دے دیا۔ اسی طریقے سے مصنف یہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ دلالت عقلیہ کی 2 قسمیں ہیں، لفظیہ اور غیر لفظیہ، کیونکہ وہاں پر بھی دال کیا ہوتا ہے؟ لفظ ہوتا ہے، لیکن اگر ہم 2 تقسیمیں کر بھی دیں تو کوئی فائدہ ظاہر نہیں ہوتا، کیونکہ دلالت لفظیہ کے کوئی الگ احکام نہیں ہے، دلالت غیر لفظیہ کے کوئی الگ احکام نہیں ہے۔ کہاں پہ؟ دلالت عقلیہ میں۔ دلالت عقلیہ جو لفظیہ ہے اس کی آگے کوئی قسمیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جو دلالت طبیعیہ ہے اس میں اگر آپ لفظیہ اور غیر لفظیہ بنا بھی لیں تو ایسا نہیں ہے کہ پھر لفظیہ طبیعیہ کی کوئی الگ اقسام ہو آگے سے اور غیر لفظیہ کی کوئی الگ اقسام ہو یا الگ الگ احکام ہو، ایسا نہیں ہے، کوئی یعنی ثمرہ نہیں ہے وہاں پہ، الگ قسمیں نہیں ہیں۔ لیکن اگر دلالت وضعیہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دلالت وضعیہ یا لفظ ہوگا، یعنی دال کیا ہوگا؟ لفظ ہوگا جس کو وضع کیا گیا ہوگا، یا غیر لفظ ہوگا، تو وہاں پہ کیا ہے؟ یہ ثمرہ پیدا ہوگا کہ بھی آخر وہاں پہ لفظ ہے تو پھر اس کی آگے کون سی تقسیمیں ہیں؟ لفظ ہے یا اپنے پورے معنی کے اوپر دلالت کر رہا ہے یا جزء معنی کے اوپر، وہ آگے تقسیمیں موجود ہیں۔ لیکن یہ جو اقسام موجود ہیں اور مختلف احکام موجود ہیں، یہ کس کے ساتھ خاص ہیں؟ وضعیہ کے ساتھ خاص ہیں۔ یہ احکام جو ہے وہ طبیعی اور عقلیہ کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ لہذا مصنف کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے کہ میرا قصور اتنا ہے کہ میں نے فقط دلالت وضعیہ کی 2 تقسیمیں بیان کی ہیں، باقی 2 تقسیمیں بیان نہیں کی، لیکن اس قصور کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو 2 تقسیمیں میں نے دلالت وضعیہ کی ہیں اس کا ثمرہ بھی ہے اور اس کے کیا فرق بھی ہے دونوں قسموں میں، لیکن جو باقی تقسیمیں ہیں اگر وہ میں کر بھی دیتا تو اس کا کوئی ثمرہ خاص نہیں ہے، لہٰذا اسی وجہ سے کیا میں نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ ولیس کذالک الوضعیہ، ہر جو قسم ہے عقلیہ اور طبیعیہ کی میں سے ہر ایک کو آپ لفظی اور غیر لفظی کی طرف تقسیم کریں بھی صحیح، تو ان میں سے ہر ایک قسم ایک ایسی چیز کے ساتھ خاص نہیں ہوگی کہ جس کے ساتھ دوسری خاص نہ ہو، جبکہ ولیس کذالک الوضعیہ، جبکہ وضعیہ اس طریقے سے نہیں ہے۔ لانقسام اللفظیت منہا، کیونکہ جو وضعیہ میں سے جو لفظیہ ہے، منہا یعنی وضعیہ، یعنی دلالت وضعیہ میں سے جو دلالت لفظیہ ہے وہ تقسیم ہوتی ہے الی اقسام ثلاثہ، اپنی ان 3 تقسیموں کی طرف کیا آتی ہے جو بعد میں آئیں گی، دون غیر لفظیہ، لیکن جو غیر لفظیہ ہے وہ تقسیم نہیں ہوتی۔ لہذا فرق پڑ گیا نا کہ غیر لفظیہ کے آگے تقسیمیں نہیں ہیں لیکن لفظیہ کی تقسیمیں ہیں۔ بل کل ھذا تقسیم للدلالت، بلکہ یہ جو آپ تقسیم ساری کی ساری کر رہے ہیں دلالت عقلیہ، طبیعیہ اور پھر وضعیہ، یہ ساری کی ساری تقسیم کیا ہے؟ انما ہوا مقدمۃ، یہ فقط مقدمے کے طور پہ ہے تاکہ آپ سمجھیں کہ لفہم دلالت الوضعیۃ اللفظیہ و اقسام، یا تاکہ آپ دلالت وضعیہ لفظیہ اور دلالت وضعیہ لفظیہ اور اس کی اقسام کو سمجھیں۔ مقدمے کے طور پہ ہے، جب مقدمے کے طور پہ ہے تو مقدمے کو زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے، فقط جو اہم چیزیں ہیں اس کو بیان ہونا چاہیے۔
یعنی ہم اس حاشیے میں دیکھیں تو مصنف نے دو جواب دیے ہیں، ٹھیک ہے، ہم یوں کہتے ہیں کہ جناب مصنف دلالت وضعیہ کی فقط آپ نے دو تقسیمیں کیوں بیان کی، دلالت لفظیہ اور دلالت غیر لفظیہ، جبکہ یہی دو تقسیمیں دلالت عقلیہ میں بھی آ سکتی ہیں اور دلالت طبعیہ میں بھی آ سکتی ہیں۔ تو مصنف کیا کہیں گے، اس کے دو جواب ہیں۔ پہلے جواب کہ ٹھیک ہے دو تقسیمیں آ سکتی ہیں لیکن اس کا تقسیموں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر آپ دلالت عقلیہ کی دو تقسیمیں کر بھی دیں لفظیہ اور غیر لفظیہ کی طرف، تو ایسا نہیں ہے کہ پھر وہاں پہ لفظیہ کے کچھ اقسام ہوں اور غیر لفظیہ کے کوئی اقسام نہ ہوں، نہیں، کچھ اقسام وہاں پہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات کیا ہے مصنف کہ میں نے کیوں نہیں تقسیم کی، کیونکہ میں یہ ساری تقسیمیں لکھ رہا تھا مقدمے کے طور پہ۔ اصل آپ کو میں کہاں پہ لے کر جانا چاہتا ہوں، مباحث الفاظ میں، مباحث الفاظ میں کون سی دلالت ہوتی ہے، دلالت وضعیہ لفظیہ، اس طرف لے کر جانا چاہتا ہوں۔ تو یہ ساری تقسیمیں میں نے بطور مقدمہ کی لکھی۔ جب چیز بطور مقدمہ کے بحث کی جاتی ہے تو اس کے اندر اس کی تمام جوانب کو نہیں چھیڑا جاتا، فقط انہی جوانب کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے کہ جو کیا ہوں آپ کے جو مقصود ہے اس کے لیے معاون ثابت ہوں اور اس کے لیے کیا ہوں اہم چیزیں ہوں۔ لہذا میں نے اپنے جو ہے وہ اہم چیز کے مقدمہ کے طور پہ چیز کو لکھا ہے، اور مقدمہ میں کیا ہے ساری بحث ڈسکس نہیں کی جاتی، اسی وجہ سے کیا ہے میں نے دیگر دو تقسیموں کیا ہے وہاں پہ تقسیم نہیں کیا، فقط جو ہے وہ دلالت وضعیہ کے کیا ہیں دو تقسیمیں میں نے بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ واضح یہ حاشیہ۔ اب آ جائیں گی دلالت لفظیہ۔ من البیان تعریف، دلالت لفظیہ کی تعریف، من البیان سابق، گزشتہ بیان سے نعرف ہم یہ ایسی بات ہے تو پھر ان کو چاہیے تھا کہ پھر یہ خالی لفظیہ کی طرف کر دیں، پھر اسی طرح حاشیے میں جواب دے دیتے، غیر لفظیہ کی طرف سے نہیں کیا جاتا، اس کی طرف وہ خاص پہلا نہیں تھا، جب وہ کہنا یہ چاہتا ہے کہ دلالت لفظیہ وضعیہ میں لے کے جانا چاہتا ہوں، یعنی غیر لفظیہ کو تم سے پھر بھی ہٹا دیا۔ ہاں، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دلالت وضعیہ کی پھر دو تقسیمیں بیان نہ کریں، ہاں، لیکن وہ تو کرنی ہے نا، کیونکہ لفظیہ کو جدا کرنا ہے نا، دلالت لفظیہ اور چیز ہوتی ہے اور دلالت وضعیہ غیر لفظیہ اور چیز ہوتی ہے۔ انسان وہ تو بیان کرنا پڑے، وہ تو ایک مرکزی جگہ ہے نا، جب ایک مرکزی جگہ ہے تو وہاں تو بیان کرنے، ٹھیک ہے، تو وہ اگر فقط لفظیہ کہہ دیتے وہ بھی سمجھ نہ آتی، پھر وہ لفظیہ کیسے جدا ہوئی ہے، جب یہ کہا ہے کہ لفظوں کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں ان کو بھی کیا کیا جاتا ہے، وضع کیا جاتا ہے، جب یہ کہا ہے تو پھر بات واضح ہوئی ہے۔ انشاءاللہ توجہ ہو گئی آپ کی۔ الدلالت اللفظیہ، اچھا، من البیان سابق نعرف، گزشتہ بیان سے ہم نے یہ جان لیا کہ ان السبب فی دلالت اللفظ علی المعنی، کہ لفظ کے معنی کے اوپر جو دلالت کرنے کا سبب ہے وہ سبب کیا ہوتا ہے، هو الالقۃ، وہ تعلق ہوتا ہے، الراسخۃ فی الذہن، جو انسان کے ذہن میں راسخ ہو چکا ہوتا ہے۔ کون سا تعلق، بین اللفظ والمعنی، لفظ اور معنی کے درمیان ایک گہرا تعلق ہوتا ہے جو کہ آپ کے ذہن میں راسخ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جب لفظ بولا جاتا ہے تو انسان کا ذہن فوراً معنی کی طرف چلا جاتا ہے۔ وتنشأ هذه الالقى، اور یہ تعلق کہاں سے پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ آپ جان چکے ہیں، من الملازمۃ الوضعیہ بینہما، کہ لفظ اور معنی کے درمیان ایک وضعی ملازمہ ہوتا ہے۔ وضعی ملازمہ کیا مطلب، کہ ذاتی نہیں ہوتا، طبعی نہیں ہوتا، بلکہ وضعی ہوتا ہے کہ انسان نے خود کیا ہے اس کو بنایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وضع کیا ہوتا ہے، اس کو اعتبار کیا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے، یہ القا، یہ ذہن میں تعلق کہاں سے پیدا ہوتا ہے، ملازمہ وضعیہ سے، بینہما، لفظ اور معنی کے درمیان۔ کس کے لیے پیدا ہوتا ہے، ان دمن، اس بندے کے نزدیک یہ ملازمہ پیدا ہو جاتا ہے کہ من یعلم بالملازمۃ، کہ جس کو ملازمے کا علم ہو، ٹھیک ہے، یعنی جس سے یہ پتہ ہو کہ یہ لفظ کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اسے پتہ ہونے کے بعد اس کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے گی کہ بھی اس لفظ اور معنی میں کیا گہرا تعلق ہے۔ جب بھی یہ لفظ بولیں گے تو انسان کا ذہن کیا ہے اس کے معنی کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ یہ ملازمہ کیا ہوتا ہے، وضعیہ ہوتا ہے، یعنی انسان نے خود اس کو کیا کیا ہوتا ہے، اعتبار کیا ہوتا ہے۔ وعلیہ، پس اس بنیاد پہ یمکننا، ہمارے لیے ممکن ہے کہ تعریف الدلالت اللفظیہ، ہم دلالت لفظیہ کی یہ تعریف کریں۔ کیا تعریف کریں کہ بأنہا کا مطلب دلالت لفظیہ، کہ دلالت لفظیہ کیا ہوتی ہے، دلالت لفظیہ ہے کون لفظ بحالت، کہ لفظ ایک ایسی کنڈیشن میں ہو، ایک ایسی حالت میں ہو کہ ینشأ من العلم بصدورہ من المتکلم، ینشأ کا فاعل کیا بنے گا، العلم بالمعنی المقصود، کہ ینشأ کہ پیدا ہو جاتا ہو، کیا پیدا ہو جاتا ہو، العلم بالمعنی، معنی کا علم پیدا ہو جائے، لیکن معنی کا علم کہاں سے پیدا ہو، من العلم، جو معنی کے بارے میں آپ کو علم حاصل ہو گیا یہ کہاں سے پیدا ہو، من العلم، اس علم سے پیدا ہو کہ بے صدور ہی، کہ وہ لفظ حاضر ہو، من المتکلم،
کہ متکلم کی زبان سے جیسے ہی وہ لفظ صادر ہوگا آپ کو علم ہوا کہ فلاں بندے نے فلاں لفظ بولا ہے، اس علم سے کیا ہوگا، ینشأ بالمعنی، آپ کو اس معنی کا علم پیدا ہو جائے گا کہ المقصود بھی، کہ جو معنی کیا ہے اس لفظ سے کیا ہے مقصود ہے، جو معنی اس لفظ سے قصد کیا گیا ہے، جس معنی کا اس لفظ سے قصد کیا گیا ہے، اسی معنی مقصود کا آپ کو کیا ہوتا ہے علم پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کس کی تعریف کی گئی ہے؟ دلالت لفظیہ کی تعریف. اچھا، ایک مطلق دلالت کی تعریف تھی جو بالکل کیا ہے شروع میں آئی تھی. ٹھیک ہے، شروع میں کیا ہے الدلالت کی جہاں پہ پیس لکھی وہاں پہ کیا لکھا؟ تعریف الدلالت، دلالت لکھا، پھر پہلے مثالیں تھیں، آخر پہ کیا کہا؟ فیتضح من ذالک، فیتضح من ذالک میں کیا کہا کہ ان الدلالت، کہ دلالت کی تعریف کیا ہے؟ بھیا کون الشیء، وہاں پہ لفظ کیا لکھا؟ شیء کا لفظ لکھا، کہ شے ایک ایسی حالت پہ ہو کہ اذا علمت بوجودی، کہ جب اس شے کے وجود کا آپ کو علم حاصل ہو جائے تو آپ کا ذہن ایک دوسری شے کی طرف چلا جائے. تو یہ لفظ شے میں کیا آ جائے گا؟ لفظ بھی آ جائیں گے، غیر لفظ بھی آ جائیں گے. شے کیا ہے؟ مطلقاً ہے. تو یہ تعریف کس کی ہو جائے گی؟ دلالت کی، مطلقاً دلالت، چاہے وہ لفظیہ ہو، غیر لفظیہ ہو، عقلیہ ہو، غیر عقلیہ ہو، جو بھی ہو جائے. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کو کہا جائے کہ بھی دلالت لفظیہ کی تعریف کریں تو آپ اس شے کو کاٹ کے کیا لکھ دیں گے؟ لفظ لکھ دیں گے، کہ ہے یا کون لفظ بحالت، کہ لفظ ایک ایسی حالت میں ہو کہ اذا علمت بوجودی، کہ جب آپ کو لفظ کے وجود کا علم حاصل ہو جائے تو آپ کا ذہن منتقل ہو جائے الی وجود شیء آخر، اس شیء آخر کی جگہ پہ کیا لکھ دیں گے؟ مانند لکھ دیں گے. ٹھیک ہے، تو اس میں کیا ہے کوئی ایک بڑی انوکھی چیز نہیں ہے کہ دلالت لفظیہ کی تعریف سمجھنا مشکل ہے، نہیں. جب آپ کو دلالت کا مطلب پتہ چل گیا کہ ایک چیز کے وجود سے انسان کا ذہن جو ہے وہ دوسری چیز کے وجود کی طرف چلا جائے، اسے دلالت کہتے ہیں. اب وہ چیز کیا ہے؟ وہ لفظ ہو سکتی ہے، اشارہ ہو سکتا ہے، سائن بورڈ ہو سکتے ہیں، کوئی انسان کا عمل ہو سکتا ہے، یہ کائنات ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے. اچھا، یہاں پہ ایک چیز جو قابل بحث ہے کہ المعنی المقصود بھی، یہاں پہ کیا کہا انسان نے؟ معنی، وہ معنی کہ المقصود بھی جو اس لفظ سے کیا کیا گیا ہے؟ قصد کیا گیا ہے. مقصود کسے کہتے ہیں؟ قصد یقصد ہو، یعنی جس چیز کا قصد کیا گیا ہو، ارادہ کیا گیا ہو. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بہت سارے منطقیوں نے اعتراض کیا مصنف کی اس تعریف پہ کہ اگر ایک انسان سویا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کہتا ہے جناب علی کہ مجھے پانی چاہیے، سویا ہوا ہے، یا وہ کہتا ہے کہ جناب علی کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے نہ مارو. ٹھیک ہے، اس طرح کیا بول رہا ہے؟ وہ لفظ بول رہا ہے لیکن وہ ارادہ نہیں کر رہا اس معنی کا. ٹھیک ہے، یا وہ کہہ رہا ہے کہ جناب میرے سارے پیسے آپ لے جاؤ. ٹھیک ہے، سویا ہوا ہے، یا کہہ رہا ہے کہ میرا موبائل آپ لے جاؤ. لفظ بول رہے ہیں. اچھا، لفظ بولنے سے جو اس کا معنی ہے، یعنی اس نے لفظ سے موبائل بولا، لے جاؤ بولا، مجھے نہ مارو، یہ لفظ بولیں، کیا ان لفظوں کا معنی آپ کو سمجھ آئے گا یا معنی سمجھ نہیں آئے گا جب وہ لفظ بول رہے ہیں؟ آئے گا. کیونکہ لفظ سے معنی سمجھ آنے کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ کو اس لفظ کا معنی پتہ ہو. اگر وہ فرض کریں اردو میں بول رہا ہے تو آپ کو اردو آنی چاہیے، پشتو میں بول رہا ہے تو آپ کو پشتو آنی چاہیے، عربی میں بول رہا ہے تو آپ کو عربی آنی چاہیے. لفظ کا آپ کو معنی پتہ ہوگا تو جیسے لفظ صادر ہوگا متکلم سے آپ اس کے معنی کی طرف پہنچ جائیں گے، چاہے وہ معنی کا ارادہ کرتا ہو یا معنی کا ارادہ نہ کرتا ہو. بس دلالت کسے کہتے ہیں؟ کہ لفظ کے علم سے آپ کو معنی کا علم حاصل ہو جائے، چاہے معنی مقصود ہو اس کا یا معنی مقصود نہ ہو، اور آپ کا ذہن پہنچتا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ اب ذہن نہیں پہنچتا. تو پھر مصنف نے کیوں کہا کہ اسی معنی کی طرف پہنچے کہ جو معنی کیا ہے اس کا مقصود ہو. اچھا، معنی کس کے لیے مقصود ہوتا ہے؟ جو بندہ سویا ہوا نہ ہو، یا جو بندہ مذاق نہ کر رہا ہو، سنجیدہ ہو. جو بندہ سنجیدہ گفتگو کر رہا ہوگا تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ جو لفظ بول رہا ہے اس کے معنی کا بھی اس نے ارادہ کیا ہوا ہے. تو پھر اس کا مطلب ہے دلالت لفظیہ کا دائرہ مصنف خاص کر رہے ہیں کس کے ساتھ؟ اس بندے کے ساتھ کہ جو بندہ کیا ہو؟ متوجہ ہو، قاصد ہو، سنجیدہ ہو، اس کے ساتھ خاص کر رہے ہیں. اور وہ بندہ جو سویا ہوا ہو یا مذاق کر رہا ہو اس کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، وہاں پہ دلالت لفظیہ وہاں پہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے بہت بڑا اعتراض ہے کہ وہاں پر بھی انسان کا ذہن منتقل ہوتا ہے. دلالت کی تعریف شروع میں کیا کی گئی ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ ایک چیز کے وجود سے انسان کا ذہن دوسری چیز کی طرف منتقل ہو جائے. تو لفظ کا وجود فقط آ جائے قطع نظر اس کے کہ بولنے والے نے ارادہ کیا یا ارادہ نہیں کیا، وہ سویا ہوا یا جاگ رہا ہے، آپ کا ذہن چلا جائے گا معنی کی طرف. جب معنی کی طرف چلا جائے گا تو دلالت ہو جائے گی.
جب دلالت ہو جائے گی تو دلالت لفظیہ پیدا ہو جائے گی، دلالت لفظیہ پیدا ہو جائے گی تو پھر مقصود لفظ کہنے کی کیا ضرورت ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا سمجھ آتا ہے کہ مصنف کے نزدیک دلالت لفظیہ فقط کس کے ساتھ خاص ہے کہ جب انسان نے معنی کا ارادہ کیا ہوا ہو، جب لفظ کے بولنے والا کون سا بندہ ہو جس نے ارادہ کیا ہوا ہو، اس نے وہ کام کرنا ہو، اس نے وہ کام کرنا ہو، ہاں اس نے وہ کام کرنا ہو، اسی کا معنی کا ارادہ کیا ہو، چاہ رہا ہو، پھر ٹھیک ہے۔ اس اعتراض واضح ہے انشاءاللہ۔ ہاں مصنف نے اس کا جواب دیا اصول مظفر میں، ٹھیک ہے۔ اصول مظفر مصنف نے کہا کہ بھئی اصل جو دلالت ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے دلالت تصدیقی، وہ تبھی ہوتی ہے کہ جب انسان اپنے معنی کا ارادہ کرے۔ اس بندے نے کہا کہ میرا موبائل لے جاؤ، ٹھیک ہے، سوئے ہوئے کہا، اور آپ نے اس کا موبائل اٹھا لیا۔ صبح اٹھا، اس نے کہا قبلہ صاحب میرا موبائل کدھر ہے؟ آپ نے کہا آپ نے خود کہا تھا لے جاؤ۔ اس نے کہا کہ نہیں میرا ارادہ تو نہیں تھا، میں تو نہیں کہہ رہا تھا ایسا۔ انہوں نے کہتے ہیں نہیں دلالت لفظیہ پیدا ہو گئی تھی بھائی، جب آپ نے کہہ دیا دلالت لفظیہ پیدا ہو گئی، میرا ذہن معنی کی طرف چلا گیا، جب معنی کی طرف چلا گیا تو میں نے اٹھا لیا۔ کہتے ہیں نہیں میرا ارادہ تھا ہی نہیں، میرا قصد تھا ہی نہیں بالکل۔ کہتے ہیں قصد کیسے نہیں تھا؟ دلالت لفظیہ تھی یا نہیں تھی؟ تھی، جب تھی تو میں نے آپ کا موبائل لے لیا۔ مصنف کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس کو حقیقت میں دلالت نہیں کہنا چاہیے۔ ایک بندہ جب اپنے معنی کو بیان ہی نہیں کرنا چاہتا، فقط اس سے لفظ نکل گئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے لفظوں کی دلالت ہونی نہیں چاہیے حقیقت میں۔ اگر ہو رہی ہے دلالت تو اس کو آپ نام دے دیں دلالت تصوری کا، یعنی ابھی مقام تصور میں ہے کہ پتہ نہیں چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، لیکن جب مقام تصدیق میں آئے گا کہ آپ کو تصدیق ہوگی کہ واقعاً جو بول رہا ہے وہی چاہتا ہے، جس لفظ کے معنی کے اوپر دلالت ہو رہی ہے وہی اس کا معنی مقصود ہے، تو اس سے کیا کہیں گے؟ دلالت تصدیقی کہیں گے۔ اور اصول مظفر مصنف نے تفصیلی بحث کی، اور مصنف نے کہا کہ حقیقت میں جو دلالت ہوتی ہے لفظ کے معنی کے اوپر، وہ حقیقی دلالت تب بھی ہوتی ہے کہ جب انسان معنی کا ارادہ رکھتا ہو۔ اگر انسان معنی کا ارادہ نہیں رکھتا ہوگا تو اسے دلالت حقیقت میں کہتے نہیں ہیں لوگ۔ آپ جتنا تصور فقط ہوگا، ایک خیال ہوگا، آپ نے یہ خیال کر لیا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میرا موبائل اٹھا لو، حقیقت میں اسے دلالت نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اسی وجہ سے مثلا یہاں پہ کیا لکھا؟ مقصود بہی کا لفظ لکھا۔ خوب، اس دلالت لفظیہ کے کیا ہے؟ مزید آگے اقسام ہیں انشاءاللہ، پھر اس کو کیا ہے کل ڈسکس کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔